مولاي صل یہ ربیع الاول کا ہی مبارک دن تھا جس میں صبح صادق کے وقت پر نور ساعتوں میں ایک ایسی نورانی ہستی اس دنیا میں تشریف لائیں جن کی مثال آج تک نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگی، اور انہی کی وجہ سے اتنی عظیم الشان کائنات بھی وجود میں آئی۔ اس دنیا کا ایک دستور ہے کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، لیکن اس مبارک مہینے میں اللہ عز و جل نے ہم پر اپنا فضل عظیم فرمایا اور اپنا محبوب سرور کونین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ عام طور پر اس مبارک مہینے میں آپ علیہ السلام کی ولادت سعادت کی خوشی میں محافل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں کھانے پینے کے ساتھ چراغاں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے جو کہ خوش آئند ہے، لیکن زاویہ طریقت المحمدیہ میں اس سے بڑھ کر حضرت الشیخ احمد دباغ مدظ اللہ علیہ صاحب کی میت میں 2 روزہ روحانی خلوت منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے لوگوں نے شرکت کی، جس کی ابتدا 23 ربیع الاول نماز مغرب کے بعد سے ہوئی۔ خلوت میں ہمیشہ کی طرح صبح شام آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں یعنی اذکار محمدیہ تلاوت کیے جاتے۔ خلوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا تذکرہ کیا گیا۔ مقصد میلاد کیا ہے اور کس طرح ہم اس دنیا میں اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے مقصد میلاد حاصل کر سکتے ہیں بتایا گیا۔ ہم صرف اپنے اوپر یعنی انسانوں کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے حضور علیہ السلام رحمت للعالمین کیسے، تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری جو انسان ہے، ہر انسان یہ 8 بار نور محمدی سے اس کو سیراب کیا گیا ہے، اس کو سینچا گیا ہے۔ سیراب کہتے ہیں جس طرح مثلا جب پانی زمین پہ آتا ہے تو زمین جو ہے سیراب ہوتی ہے، تو وہاں سے پھر پھل بوٹے اگتے ہیں، یعنی اس نور سے یعنی وہ فیض پہنچا۔ مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، یہ بجلی، وہ جو نور ہے بجلی کے نور کے فیض سے یہ چل رہا ہے، یعنی اس نور سے چل رہا ہے۔ اگر وہ بجلی نہ ہو تو یہ پنکھا نہ چلے۔ یہ سپیکر ہے تو مختلف سپیکر، لیکن یہ بھی اس نور کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ لائٹیں، یہ بھی اس بجلی کے نور کی، یعنی وہ نور تو ایک ہی ہے لیکن مختلف چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں چل رہی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بھی یعنی اس کی طاقت سے 8 مرتبہ ہماری جو یعنی انسان ہے یہ سیراب ہوا۔ اس خلوت کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری و باطنی قرب یہاں تک کہ جاگتی آنکھوں سے زیارت کا طریقہ سکھایا گیا اور اس کی عملی مشق بھی کروائی گئی، جس میں بہت سارے شرکاء کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت اور ان سے نصیحت لینے کا شرف حاصل ہوا۔ خلوت میں شریک لوگوں نے خلوت کے اختتام پر اپنے قیمتی تاثرات بھی دیے، جن میں سے چند ایک ملاحظہ ہوں۔ شیخ احمد دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی 2 روز مشاہدہ محمدی کروایا گیا خلوت میں، جس کے ذریعے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی حاصل کرائی جاتی ہے۔ اور یہ آنے کے پہلے بالکل سنا ہوا تھا، لیکن آنے کے بعد اس چیز کی حقیقتاً وضاحت ہوئی ہے کہ یہ صرف بقول زبانی کلامی نہیں ہے۔ الحمدللہ کئی ساتھی جو آئے ہیں، مجھ سمیت کئیوں نے خود اس چیز کو محسوس کیا ہے اور الحمدللہ اس رسائی کو پایا ہے۔ کئی ساتھیوں کو الحمدللہ زیارت ظاہری بھی ہوئی ہے، کئیوں کو باطنی طور پہ، کئیوں کو مراقبے کے طور پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے حوالے سے 2 دن کی خلوت کروائی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہم نے 2 دن یہاں پہ گزارے ہیں۔ اس میں الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ہماری حاضری بھی ہوئی، وہاں تک ہم کی رسائی ہوئی ہے ان کے دربار میں، اور الحمدللہ یہاں کے انتظامات بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ حضرت صاحب نے بہت اچھی توجہ کی ہے، ان کی توجہ سے ہی ہم برگاہ رسالت میں پہنچ سکے ہیں، اور وہاں تک ہم نے الحمدللہ حاضری ہوئی ہے۔ یہاں پر آ کے اس بات کا احساس ہوا کہ ساری زندگی میں ہمیں یہ نہ پتہ چل سکا کہ بارگاہ رسالت اور اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے ایک کورس کمپائل کیا گیا ہے، جس رستے پر، اس کورس کے ذریعے اس رستے پر چل کر انسان چند دنوں میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے۔ اور اگر بندہ اس کورس پر عمل کر لے، اور 30 دن کی جو ہے بزرگوں کا اور مشائخ کا یہ کہنا ہے، اگر 30 دن ان کے ساتھ گزار لے مختلف اوقات میں 2-2 3 دن لگا کر، تو وہ بارگاہ رسالت تک جو ہے وہ اپنی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں زاویہ طریقہ محمدیہ حقیقہ کھاریاں میں جو ہے اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پہ
ربیع الاول کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کی نسبت سے 2 روزہ خلوت کا انعقاد ہوا حضرت شیخ احمد دباغ کی سیر پرستی، جس میں سالکین کو 2 دن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا تک پہنچایا گیا، اور یہ اس وقت دنیا میں سب سے منفرد اور تیز ترین طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جانے کا اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا حاصل کرنے کا۔ یہاں پر حقیقہ شریف کے اندر جو خلوت ہوئی ہے اس میں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کیسے آپ بارگاہ رسالت کے اندر ظاہری آنکھوں سے جاگتے ہوئے روحانی طور پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اور حاضری دے سکتے ہیں۔ تو نہ صرف یہاں پر طریقہ سکھایا گیا ہے بلکہ لوگوں کو وہاں پر اس کا پریکٹیکل بھی کروایا گیا ہے، اور ہم میں سے جو شرکاء تھے بہت سارے لوگوں کو روحانی طور پر یہ مشاہدہ ہوا بھی ہے، اور یہ دنیا کے اندر پہلی نوعیت کا یہ ایسی خلوت ہوئی ہے جہاں پر نہ صرف بندے کو یہ سکھایا جاتا ہے بلکہ وہاں پر پریکٹیکلی لے کر جایا جاتا ہے، اور یہی مشاہدہ کے لیے ہم نے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے اور تجربہ بھی ہوا ہے، لوگ 10 سال 20 سال محنت مجاہدہ ریاضت اور بہت ساری مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی جو قسمت ہے اس کے حصے میں یہ مشاہدہ اور یہ بارگاہ رسالت تک رسائی حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو میں نے یہ ایک محسوس کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر واحد طریقہ ہے جس کے اندر دین کی جو روح ہے اس کے ساتھ آپ کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ 2 دن میں آپ لوگوں کو وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے جس طریقے کے ذریعے آپ روحانی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں پر کئی لوگوں کو رسائی بھی حاصل ہوئی اور مشاہدہ بھی ہوا۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں سب سے کم وقت میں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں۔ اب لوگ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے یا اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے 20 سال 30 سال بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر چلا کاٹتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا شارٹ کٹ طریقہ ہے، ایک ایسا میتھڈ ہے، اگر آپ چلتے ہیں تو آپ 2 دن میں وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے، ہاں اب اس میں آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ تزکیہ کا ایک خاص پروگرام ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے آداب سکھائے جاتے ہیں، اور سلوک کا ایک سفر ہے جو طے کروایا جاتا ہے، اور سالکین اس میں جاگتی آنکھوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا ایک فیض اور روحانی تصرف کا ایک عظیم ذریعہ ہے جو مشائخ کرام کا خاص اس میں فیض ہے، جس سے کوئی بھی عام سے عام بندہ بھی استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے 2 روزہ خلوت کروائی جا رہی ہے ربیع الاول کی مناسبت سے، تو ماشاءاللہ یہاں آ کر بہت فائدہ ہوا، اور بہت سے دوستوں نے کوئی حاضری بھی ہوئی یہاں پہ۔ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، پورا ایک زندگی گزارنے کا پورا لاہ عمل سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہاں جو ہے نا وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور اس میں کافی کچھ سمجھ آتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں یہ طریقہ کار ان کا جو ہے یہ اس طریقے سے وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے علاوہ جو بزرگ جو ہیں، جو ہستیاں جو ہیں، ان کی زیارتیں اور ان سے ملاقات، یہ 3 دن میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے ساتھ خود وہ حاجی شاہد صاحب آئے ہیں، وہ جب فرسٹ ٹائم ملے ہیں تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، تو پھر حضرت صاحب نے کہا جی کہ آپ زاویہ تشریف لائیے گا، تو میرے حال میں ان کا یہ 3را چکر ہے یہاں پہ زاویہ میں وہ آئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں پہ ایک اچھا جو ہے ماحول ہے سیکھنے کا، تربیت کا، تو جتنے بھی لوگ ہیں، باقی جو لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی وہ بھی یہاں پہ آئیں، ٹائم دیں اور یہاں پہ جو ہے اس کو آگے سیکھیں۔ خلوت میں آئے لوگوں کے لیے کھانے پینے کے ساتھ رہائش کا بھی مناسب انتظام کیا گیا۔ زاویہ طریقۃ المحمدیہ میں ہر مہینے اس طرح کی خلوتوں کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، جس میں آپ بھی شامل ہو کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و قرب کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، جس کے لیے آپ نیچے دیے گئے فیس بک پیج یا فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔